بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کو آج ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جن کا تعلق انبیاء کی سرزمین سے ہے، اور وہ نبی ہے جو جلیل القدر پیغمبر ہے، رسول ہے، جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے، اور ان کے اطراف میں کئی انبیاء اور مرسلین اللہ نے اپنی طرف سے بھیجے ہیں۔ اس سرزمین سے، سرزمین ہند کی طرف ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے، بلکہ وہ آ چکی ہے، اور آج ان کا پروگرام سرزمین ترکیسر سورت کے اندر موجود ہے، اور اس پروگرام کے اندر بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین اور دور دراز سے اور دیہاتوں سے، شہروں سے نکل کر لوگ اس محفلوں کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ اس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہے شیخ عبد الناصر الحرق۔ یہ بہت ہی بہترین اور عمدہ اور مشاق قاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر ایک سوز رکھا ہے، ان کی آواز کے اندر ایک حلاوت رکھی ہے، اللہ نے ان کی آواز کے اندر ایک درد رکھا ہے، اور یہ آواز اتنی پیاری ہے، اتنی سریلی ہے، اتنی میٹھی ہے کہ سننے والا اس آواز کا دلدادہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اوپر ایک محبت کا اور قرآن پاک کی عظمت کا ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی دنیا کے اندر بھی اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کی آواز میں وہ ترنم ہے، وہ ساز ہے، وہ لہجہ ہے کہ جس کے اندر جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو مطلب سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن پاک کے الفاظ کو، اس کے حروف کو جب سنتا ہے تو اس کے قلب و جگر کے اندر کیف اور مستی اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ شخصیت بہت ہی مقدس ہے، قرآن پاک کے جید حافظ ہے، عالم ہے، بہترین قاری ہے، اور قرآن پاک کو دن رات پڑھتے رہتے ہیں، بہت ہی متواضع ہے، انکساری اور عاجزی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے، ان کا باطن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس شخصیت کا تعلق سرزمین ترکیسر کے دارالعلوم فلاح دارین کے استاد الاساتذہ شیخ المعالی حضرت شیخ محمد صدیق فلاحی سانسردی دامت برکات العالیہ، جو ہمارے بھی استاد الحمدللہ، ان کا تعلق شیخ عبد الناصر سے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، اور ان کی آواز پر شیخ عبد الناصر حرق لبیک کہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہر سال یا ایک دو سال کے وقفے پر وہ فلاح دارین ترکیسر ضرور تشریف لاتے ہیں، اور فلاح دارین کی برکت سے اطراف و اکناف کے دارالعلوم کے اندر بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں، اور وہاں کے طلبہ اساتذہ بھی ان کے پروگرام سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کی بہترین اور دلسوز آواز سے وہ اپنے آپ کو وہاں پر بیٹھ کر ان کی آواز کو سن کر اور قرآن پاک کی بہترین آواز کا لطف اٹھاتے ہیں۔ شیخ عبد الناصر حرق، ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ان کی قرأتیں، ان کے قرآن پاک پڑھنے کا انداز، لب و لہجہ، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری بے شمار قرأتیں ان کی پڑھی ہوئی ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ان کی اصل جو چیز بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اس طرح کی کوئی شخصیت نمودار ہوتی ہے، باہر سے تشریف لاتی ہے، خاص کر ہمارے گودرا کے اندر بھی وہ انشاءاللہ 23 تاریخ کو تشریف لانے والے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم دوسرے پروگراموں کے اندر شرکت کرتے ہیں، جلسوں کے اندر جاتے ہیں، ہم اس قرآنی محفل کے اندر، اس نورانی محفل کے اندر اس کا اپنا ایک حصہ بنائے، اور اپنے وقت کو فارغ کر کے وہاں ضرور پہنچے، تاکہ ہم وہاں پہنچ کر قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی تلاوت
اور قرآن پاک کے پڑھنے کا جو انداز اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کا کچھ حصہ ہم بھی لے لیں، اور ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو اور اپنے یہاں ایک ایسا ماحول بنائے کہ ان کو قرآن پاک پڑھانے کا، بہترین آواز میں قرآن پاک پڑھانے کا عادی اور خوگر بنائے۔ یہ ماحول اسی طرح بنتا ہے، تعلیم اور تربیت اسی طرح ہوتی ہے کہ باہر سے علماء کو بلایا جاتا ہے، اساتذہ کو بلایا جاتا ہے، اس علم کا ماہر اس کو بلایا جاتا ہے، تب جا کر ایک ماحول بنتا ہے۔ تو شیخ عبد الناصر حرک سرزمین گودرا میں بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے، سلیقے سے، باوقار انداز میں ان کو اہلاً و سہلاً مرحباً کی سوغات پیش کرتے ہیں کہ وہ اہل گودرا کے پاس جب آئیں گے تو ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور اس نورانی اور قرآنی محفل میں کبھی شور شرابہ نہیں کریں گے۔ اب جب یہ آئیں گے اس موقع پر ہو گیا کیا؟ سب سے پہلے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر سب سے پہلے بات آتی ہے کہ بھئی شیخ عبد الناصر حرک کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ یہ سوال سب کے دلوں کے اندر آتا ہے، لیکن ان کی داڑھی کیوں نہیں ہے یہ ہم نے کبھی نہ پوچھنے کی ہمیں توفیق ہوئی، نہ سمجھنے کی ہمیں کچھ علماء سے پوچھنے کی توفیق ہوئی، کچھ نہیں۔ ہم پوچھے تو صحیح کہ یہ لوگ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی 4-5 وجوہات ہیں، جو اس کے اسباب ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شاید وہ آپ کے علم میں ہوں گے، بہت کم حضرات اس کو جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ شیخ عبد الناصر حرک کی جو داڑھی نہیں ہے، اس کے پیچھے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکات العالیہ ایک کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینہ شیخ عبد الباسط عبد الصمد کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے۔ شیخ عبد الباسط کی قرات سے اور ان کی شخصیت سے ہر کس و ناکس، ہر چھوٹا بڑا واقف ہے، تو ان کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کا موقع ملا۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ ذوالفقار فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الباسط روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو ان کے دل کے اندر بھی یہ سوال آیا کہ ان کے اندر جب اتنی عظمت ہے اور قرآن پاک کا اتنا جذبہ ہے، ان کی طبیعت کے اندر اتنی نیکی رچی بسی ہوئی ہے، تو پھر یہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو بتایا گیا کہ اصل میں علماء مصر کو ایک علمی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ علمی غلط فہمی یہ تھی کہ بھئی داڑھی جو ہے وہ مرد اور عورت کے اندر فرق کرنے کے لیے ہے، گرچہ ان کا یہ سبب بیان کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں بہت سالوں تک الگ الگ جیسے کمیونسٹ ہے، اور اسی طرح یہ قبطی ہے، نبطی ہے، سبتی ہے، بابلون، اور اس طرح بہت سارے لوگ الگ الگ وقتوں میں وہاں پر انہوں نے اپنے اڈے جمائے ہیں، وہاں پر اپنی پالیسیوں کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایسی ذہنیت ہی بنا دی، تو اصل اسلام کو ہٹا کر وہاں کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھائی یہ داڑھی تو جو ہے وہ مرد عورت کی تفریق کے لیے ہے، اس لیے وہاں اگر کوئی بندہ مونچھ رکھتا ہے اور داڑھی نکال دیتا ہے تو مرد عورت میں فرق واضح ہو جاتا ہے، گرچہ ان کی دلیل درست نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں۔ اس معاملے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو اور ہمارے سرزمین ہند و پاک کے بر صغیر کے علماء کو اللہ نے بہت ہی پختگی دی علم کے اندر کہ وہ اس معاملے میں صحیح مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مصر کے اوپر جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے، اور انہوں نے اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے انہوں نے علماء کو ٹارگٹ کیا۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی اس کو وہ قتل کر دیتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے، یعنی اسلام کا کوئی شعار، کوئی نشانی نظر آتی تھی تو اس کو ملیامیٹ کر دیتے تھے۔ چونکہ وہ بادشاہ سب سے پہلے جمال ناصر، اس نے ناصرزم اس کی بنیاد رکھی تھی،
اس نے پہلے بہت خدمات کی، لیکن یورپ سے، مغربی کلچر سے یہ بہت متاثر ہوا، اور اتنا متاثر ہوا کہ یہ اسلام کی اصل شکل و صورت کو ایک الگ کونے میں رکھ کر ایک الگ اسلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ یہ داڑھی کا مخالف تھا، اس نے پابندی لگائی۔ اس کے بعد حسنی مبارک آیا، اس کا دور بھی آپ دیکھیے کہ حسنی مبارک نے بھی یہی کام کیا، اس نے باقاعدہ داڑھی پر پابندی لگائی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ علماء کو دین کا کام بھی کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، ان کو تجوید و علم و قرات کا فن بھی سکھانا ہے۔ اب ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟ ذرا آپ لاہور سے تاخا کے بخارا و سمرقند جو سفر نامہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ کا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 73 سے لے کر آگے جو کارگزاری شروع ہوتی ہے، وہاں جو انہوں نے لکھا ہے کہ دین مٹاؤ تحریک، صفحہ نمبر 75 پر غالباً یہ جملہ شروع ہوتا ہے، دین مٹاؤ تحریک۔ تو وہاں کیا ہوا تھا کہ سمرقند کے اندر علماء کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جو بھی داڑھی والا نظر آتا تھا، ٹوپی والا، جبے والا، اس کو مار دیا جاتا تھا۔ تو ایک مدت تک یہ ماحول چلا، تو پھر وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ وقتی طور پر ابھی مجبوری ہے اور شریعت اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، تو اس مجبوری کے تحت جان کا بچانا فرض ہے، واجب ہے، داڑھی کا رکھنا سنت ہے۔ جب فرض، واجب اور سنت کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور حالت اضطراری ہو جاتی ہے، کیفیت اس طرح بن جاتی ہے کہ جان کے لالے پڑ جائے، تو شریعت وہاں رخصت کا پہلو اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ عزیمت پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن شریعت اس موقع پر عزیمت اور رخصت دو پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، دو میں سے آدمی کو جو چاہے وہ اختیار کر لے۔ چنانچہ علم دین کی اور دعوت و تبلیغ کی اور دین کو پھیلانے کی سعی اور کوشش کے لیے وہ علماء نے داڑھیاں نکال دی۔ ایک لمبی مدت ان کے سمرقند کے لوگوں کو اور روس کی آزاد ریاست آج جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر یہ سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ تمام کا ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہی بات آپ کو ملے گی کہ مغرب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے جو مسلمانوں پر یلغار کی تھی، اس کے پیچھے یہی تھی کہ بھئی اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے، اسلام کی شکل و صورت کو ختم کر دیا جائے۔ تو وہاں ایک دور ان کو ایسا ملا۔ آج بھی وہاں دیکھیے کہ لوگوں، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے گنے چنے جن کے چہرے پر داڑھی ہوں گی۔ داڑھی انبیاء کی سنت ہے بے شک، لیکن ہم یہ دیکھیں وہ بندہ کس ماحول سے آ رہا ہے۔ جیسے شیخ عبد الناصر مصر سے آ رہے تو وہاں پر ایک مدت تک حسنی مبارک نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، اور اس نے پابندی لگا دی کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اس کو پاسپورٹ کا ویزا نہیں ملے گا، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان کو دین کا کام کرنا ہے اور تجوید کو، قرات کو، علم کو پھیلانا ہے، تو مجبوری اب کیا تھی؟ تب علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی داڑھی نکال دو وقتی طور پر۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہے جب شیخ محمد مرسی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اقتدار میں آنے والے تھے، جو اخوان المسلمین کے لیڈر تھے، تو انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب ہم اقتدار پر آئیں گے تو تمام چیزیں بحال کر دیں گے، سینما گھر کو اجاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، شراب خانوں کو بند کرا دیں گے، چونکہ صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم داڑھی کا اعلان کر دیں گے، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ رابعہ ادویہ کے میدان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو اسپیچ دی، ان کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی تھی، انہوں نے خود اعلان کیا۔ تو بہت سے علماء نے پھر داڑھیاں رکھی، پھر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، تو پھر واپس وہ ماحول بن گیا۔ عبداللہ سیسی نام کا دجال یہود کا ایجنٹ وہاں پیدا ہوا، اور اس نے پھر واپس پابندی عائد کر دی۔ تو کون سا بندہ کہاں سے آتا ہے، کس ماحول سے آتا ہے؟ آپ ترکوں کو دیکھ لو، منگولوں کو دیکھ لو، ان لوگوں پر کیا بیتی ہے، کیا گزری ہے کہ جہاں بھی داڑھی والا نظر آئے اس کو ختم کر دیا جائے۔ پھر بعد میں تو ماحول سازگار ہوئے۔ یہ ترک عثمانی، خلافت عثمانی، آپ کو تاریخ معلوم ہوگی کہ اس کے 37 سے 38 ٹکڑے کر دیے گئے، تقسیم کر دیا مغرب نے، اور وہاں پر مغربی کلچر کو اس طرح گھسا دیا لوگوں کے اندر کہ اسلام کی محبت دلوں کے اندر سے نکال دیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جسموں کے اوپر یہ اپنی حکومت چلا سکتے ہیں، دلوں کے اوپر حکومت نہیں چلا سکتے۔ تو شیخ عبد الناصر حرق یہ جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کا ماحول
کچھ عرصے میں بدل جاتا ہے اور ایک لمبے مدت تک اتنا بدلا ہوا رہتا ہے کہ ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس بندے کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں۔ ہم خوبیوں کو نہیں لیتے اور ایک آج کوئی کمی ہو جاتی ہے، کمی نظر آ جاتی ہے، اس کی کمی کی آڑ میں تمام خوبیوں پر اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ الضال الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے، بصیرت جو ہے، سمجھداری جو ہے، علم جو ہے، مومن کی گمشدہ پونجی ہے، خزانہ ہے، وہ جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ اگر صرف مسئلہ داڑھی کا ہی آ جائے گا تو پھر بہت سے لوگ اعتراض کا نشانہ بن جائیں گے۔ پھر کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے گا کہ بھائی آپ کو اتنی زیادہ محبت ہے تو آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے جو ورکر ہیں ان کے چہروں پر داڑھی نہیں، آپ نکال دیجئے، وہاں کوئی بولنے نہیں جائے گا۔ آپ جس وکیل کے پاس مقدمہ لینے کے لیے جاتے ہیں، میں غیر مسلم وکیل کی بات نہیں کرتا ہوں، غیر مسلم جج کی بات نہیں کرتا ہوں، مسلم جج کی بات کرتا ہوں، مسلم وکلاء کی بات کرتا ہوں۔ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی لیکن آپ اپنے مقدمات ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا گاڑی کا ڈرائیور جو بغیر داڑھی ہوتا ہے، وہ جب آپ کی گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا ہے، آپ کو ذرہ برابر آپ کی پیشانی پر بل نہیں آتے کہ بھائی اس کو سمجھانا چاہیے۔ بے شک آپ سمجھاتے بھی ہوں گے، لیکن جب آپ کا سمجھانا پورا ہو گیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، اس کی بلا سے ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سامنے والے کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ہمارے اپنے جو ٹیچرز ہیں، بہت سے ایسے جن کے چہرے پر آج بھی داڑھیاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان سے جو تعلیم لی وہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی ان کے پاس ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، کسی چیز میں وہ اسپیشل ایک ماہر ہے، تو وہ چیز لینی چاہیے۔ شریعت منع نہیں کرتی، آپ ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ تو یہ بڑی بڑی شخصیت آتی ہے، خاص کر یہاں علماء مصر اور قرائے مصر، تو ان کے چہرے پر داڑھی نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس کے قرآن پڑھنے کو اور بہت ساری چیزوں کو بالکل پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس ماحول سے آ رہے ہیں، وہ تو دیکھو۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مختصر جھلکیاں بتائی ہے، ورنہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو لاہور سے تاحا کے بخارا اور سمرقند اور اسی طرح مصر کے اندر جو حکومتیں اٹھی اخوان المسلمین کی، اور بہت ساری حکومتیں اور وہاں پر جو تحریکیں اٹھی، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ دیکھیے، پڑھیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پڑھیے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کفار سے خوشی خوشی ملاقات کرتے ہیں، اور جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، اس کی فن کو اور اس کی مہارت کو اس کے صرف داڑھی ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو سب کچھ بھلا دیتے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ماشاءاللہ ہماری دعوت تبلیغ کی جب جماعت جاتی ہے تو اس میں تمام ساتھیوں کی باری آتی ہے، تو کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا ہم جو وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے، کیا اس کو ہم ٹھکرا دیں گے؟ نہیں۔ اس نے داڑھی نہیں رکھا ہے تو داڑھی نہ رکھنے کا عمل ایک الگ جگہ پر ہے، اور اس نے جو باتیں کہی اللہ اور اس کے رسول کی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس کے داڑھی نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اسی طرح قرائے مصر، ان کی چہروں کے اوپر داڑھی نہ ہونے کی بنیاد پر بدگمانی کا شکار نہ بنے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور کوشش یہ کرے کہ بھائی یہ ان کی مجبوری ہے نا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی عافیت کے لیے، اور وہاں پر منصف اور حکمران اچھا بادشاہ آ جائے، ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ تہجد میں 2 رکعت پڑھیے اور اللہ سے مانگے۔ ہم وہ سارے کام نہیں کرتے جو ہمیں اپنے نبی نے سکھائے، بلکہ ہمارا کام سب سے پہلے تنقید کا نشانہ ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا اتہاس کیا ہے، ان کی تاریخ کیا رہی، کچھ نہیں پتہ ہمیں۔ اس لیے اللہ کی بندو، اللہ نے عقل دی، سمجھو۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت ہی بہترین موقع دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ سرزمین گودرا کو اللہ نے اس بات سے نوازا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے علماء، صلحاء، دعوت تبلیغ کے بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے علماء، مشائخ اور اسی طرح قراء اعظام یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اپنی باتوں سے، اپنی آواز سے، اپنی تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو محظوظ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبت کا تار چھیڑ دیتے ہیں۔
تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شیخ عبد الناصر حرق سرزمین گودرا تشریف لا رہے، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کریں گے اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کو باوقار پرسکون انداز میں سننے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے تو تم اس کو بغور سنو، دھیان سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلط فہمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور امت کے اندر امت کے ایک دوسرے افراد کی محبت عطا فرمائے۔